السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. السلام علیکم طلباء و طالبات. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو انشاءاللہ ایک بار پھر ہم اپنی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کریں گے، اور اس بار میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے سارے مسئلوں کو حل کر سکوں. تو آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے 10ویں جماعت کا 8واں سبق جلتے پروں سے اڑان. اس کے مصنف ہیں ساجد رشید. پہلی بات، ہمارے اطراف پائے جانے والے طبعی اور حیاتیاتی حالات کو ماحول کہتے ہیں. طبعی یعنی کیا ہوتا ہے؟ قدرتی، نیچرل. تمام جاندار اور بے جان اشیاء ماحول کا حصہ ہیں. ماحول میں توازن کے قائم رہنے کے لیے ہر جز کا مخصوص تناسب میں پایا جانا ضروری ہے. یعنی ماحول میں توازن کے معنی ہوتے ہیں بیلنس. کسی بھی طرح کے ماحول میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز زیادہ یا کم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ توازن، بیلنس بگڑ جاتا ہے. اور بیلنس برابر رکھنے کے لیے ہر جز کا مخصوص تناسب میں یعنی مقدار میں پایا جانا بہت ضروری ہے. ماحول کے توازن میں معمولی بگاڑ بھی تمام مخلوقات پر اثر انداز ہوتا ہے. فار ایگزامپل آج کی ہماری دنیا میں ہم لے لیں تو گلوبل وارمنگ. اسی طرح سے پولیوشن، واٹر پولیوشن ہو یا ایئر پولیوشن ہو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے ٹائم پہ ہے، کیونکہ توازن جو ہے، بیلنس ہے، وہ بگڑ گیا ہے. انسان کے مختلف اعمال و افعال ماحول میں خرابی کا باعث بنتے ہیں. یعنی یہ جو بیلنس خراب ہوتا ہے اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم انسان ہی ہیں. بڑھتی آبادی، جنگلات کی کٹائی، عمارتوں کی تعمیر، صنعتوں کی ترقی، ایٹمی بھٹیوں اور ٹی وی، موبائل ٹاور سے خارج ہونے والی لہروں وغیرہ سے نباتات، حیوانات و جمادات پر مضر اثرات پڑتے ہیں. جمادات یعنی جمی ہوئی چیز، جیسے پتھر ہو گئے، پہاڑ وغیرہ. جان پہچان. ساجد رشید 11 مارچ 1955 کو بلرام پور یوپی کے ایک گاؤں سگڈیہوا میں پیدا ہوئے. ان کا شمار 1970 کے بعد ابھرنے والے معروف افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. وہ افسانے میں مقصدیت اور نظریے دونوں کے قائل تھے. مقصدیت یعنی ایسے ہی ان کا افسانہ بنا کسی سر پیر کے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں کسی نہ کسی مقصد کو یا ایک نظریے کو بیان کیا جاتا تھا. بہت میننگ فل افسانہ ہوتا ہے ان کا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ان کے افسانے سیاسی اور سماجی شعور سے بھرے نظر آتے ہیں. یعنی سیاست میں ہمارے اور سماج میں جو بھی خامیاں ہیں ان چیزوں کو وہ بیان کر کے اس کا حل بتاتے ہیں. اس طرح سے وہ سیاسی اور سماجی شعور سے بھرے نظر آتے ہیں. ریت گھڑی، نخلستان میں کھلنے والی کھڑکی، ایک چھوٹا سا جہنم اور ایک مردہ سر کی حکایت یعنی نصیحت ان کے افسانوی مجموعے ہیں. انہیں ساہتیہ اکیڈمی کے انعام برائے ترجمہ اور کتھا ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. ساجد رشید ایک بے باک اور اصول پسند صحافی تھے. بے باک یعنی بنا کسی سے ڈرے بولنے والا، نڈر ہو کے حق بات بولنے والا، اور اصول پسند صحافی تھے. ان کے مضامین زندگی نامہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. انہوں نے نیا ورق نام کا ایک ادبی رسالہ بھی جاری کیا. 11 جولائی 2011 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا. ریشم جیسے ملائم اور دھنک جیسے رنگین پروں سے سر نکال کر پرندے نے جب اپنے بازوؤں کو پھٹپھٹایا. دھنک یعنی قوس قزح، یعنی پتلا سا ایک لائن سمجھ لو آپ. تو ان پر ٹھہرے اوس کے ننھے قطرے مشرق کی بھوری پہاڑیوں سے جھانکتے سورج کی کرنوں سے دمک اٹھے. دمکنا یعنی چمکنا، جیسے پگھلے سونے کا فوارہ پھوٹ پڑا ہو. اس نے اپنی سرخ چونچ کھول کر فرحت بخش ہوا سینے میں بھری. فرحت بخش یعنی خوشی بخشنے والی، اور بڑی تازگی محسوس کی. پھر سر جھٹک کر آس پاس دیکھا. سب کچھ وہی تھا اور کتنا دلکش. سورج کی نارنجی کرنوں سے تمتماتی بھوری پہاڑیاں. تمتمانا یعنی وہی چلملانا، چمکنا. پہاڑیوں کے پیروں کو دھوتی گہرے نیلے پانیوں والی ندی. دوسری جانب ندی میں گرتا دودھ جیسا جھرنا. کنارے پر بکھرا مخمل سا سبزہ اور ان پر جھلملاتی اوس کی بوندیں. خود رو پودوں پر منڈلاتی خوش رنگ تتلیاں. خود رو پودوں یعنی جو پودے خود سے اگاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پتنگے. دائیں طرف تازہ سبز پتوں سے ڈھکا گھنا جنگل. پیڑوں کی لچکدار مضبوط شاخوں پر پھدکتی چڑیاں اور ان کی چہکار. سرمئی نم مٹی پر رینگتی چیونٹیاں. معصوم آنکھوں والے ہرنوں کا جھنڈ. سب کچھ وہی تھا اور کتنا دلکش. چڑیوں کی چہکار، جھرنے کی جھرجھر، ہوا کے بہاؤ پر بہتی ندی کی کلکلاہٹ، سوکھے پتوں کی کھرکھراہٹ. ندی کے کنارے صبح کی پہلی دھوپ، سینکتے میںڈکوں کی ٹرٹراہٹ، پیڑوں کے تنوں پر چڑھتی اترتی گلہریوں کی چکچکاہٹ.
سفید جھینگروں کی سیٹیاں اور ہم آغوش ہوتی لچکیلی شاخوں کی سرسراہٹ، ان آوازوں کی نغمگی سے سارا عالم گونج رہا تھا۔ سب کچھ وہی تھا اور کتنا دلکش۔ پرندے نے سینہ پھلا کر آسمان کو دیکھا۔ بے داغ آسمان آج بھی اتنا ہی نیلا اور چمکدار تھا جتنا کل تھا۔ اس نے تنکوں سے بنے اپنے خوبصورت گھونسلے پر الوداعی نظر ڈالی اور دانے دنکے کی تلاش میں پھر پھڑپھڑاتا اڑ گیا، اڑا اور اڑتا گیا، اوپر، اوپر، بہت اوپر۔ ٹھیک پرندے کے سر پر آ کر سورج نے اسے معمول کے مطابق ایک سبزہ زار میں اترنے پر مجبور کیا۔ معمول کے مطابق یعنی ڈیلی روٹین، یعنی جو چیز ہمیشہ سے ہو، ڈیلی اسے کہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک سبزہ زار یعنی دور دور تک ہریالی ہو، جیسے جنگل، دور تک سبزہ تھا اور اس قدر دانے بکھرے پڑے تھے کہ پرندے کو ہمیشہ کی طرح آج بھی سوچنا پڑا کہاں سے شروع کیا جائے۔ دانا چگتے چگتے وہ سیر ہو گیا یعنی پیٹ بھر گیا اس کا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ قدموں تلے نہیں ہے بلکہ کچھ لمبا ہو گیا ہے۔ اس نے مٹی میں چونچ رگڑ کر قریب کی ندی سے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر ایک بار ہوا کو چیرتا فضا میں اڑتا چلا گیا۔ دانوں سے بھاری پیٹ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ اس کا معمول تھا، یعنی اس کا ڈیلی روٹین تھا کہ وہ اپنا پیٹ جب ایک دم بھر جاتا تو اس کو تھوڑا سا ہضم کرنے کے لیے واپس سے پانی پی کر آسمان میں اڑتا چلا جاتا۔ اسے ہر اڑان پر یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بس ابھی چمکتے نیلے آسمان کو چوم لے گا، یعنی اتنی رفتار سے یا اتنا اونچائی پہ وہ اڑتا تھا۔ آسمان کو چومنے کی یہ خواہش اسے اوپر ہی اوپر لیے چلی جاتی۔ آسمان ابھی بہت دور تھا اور پروں میں تھکن رینگنے لگی تھی، یعنی اس کے پاؤں تھک گئے تھے۔ اس نے آسمان کو چھونے کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح کل پر ٹالا اور نیچے اترنے لگا۔ پرندے نے جب سر کو خم کر کے نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھنا چاہا، سر خم کرنا یعنی جھکانا۔ آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا، سر تسلیم خم کرنا، ہے نا؟ تو خم یعنی جھکانا۔ تو پرندے نے جب سر کو جھکا کر نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھنا چاہا تو اچانک اس کی پرواز تھم گئی۔ اس کا ننھا سا دل دھک سے رہ گیا۔ نیچے سارے میں سیاہی مائل دھند پھیلی ہوئی تھی، ایسی دھند کہ پیڑ پودے، ندی نالے، پہاڑ، جھرنے اور میدان جانے کہاں کھو گئے تھے۔ کیا یہ سویرے کی دھند ہے؟ لیکن سویرا ابھی کیسے چلا آیا؟ یہ سوال پرندہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے کر رہا ہے۔ اور پھر سویرے کی دھند تو بڑی خوشگوار ہوتی ہے، وہ ایسی کثیف اور مٹمیلی تو نہیں ہوتی، اور پھر اس میں خنکی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اچانک سے وہ جب گاڑھا میلا دھواں دیکھتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سویرے کی دھند تو ایسی نہیں رہتی ہے، وہ تو بہت خوشگوار صاف ہوتی ہے۔ خنکی یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سی ٹھنڈ ہوتی ہے نا، سردی۔ سویرے کی جو دھند ہوتی ہے ہلکی سی، اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ دھواں اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کرنے لگا تھا۔ پروں میں اپنے چھوٹے سے جسم کا توازن برقرار رکھتے ہوئے جب وہ دھوئیں کے کثیف بادل میں اترا تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئیں، پھیپھڑوں میں دھواں پتھر ہو گیا اور حلق میں چیٹیاں کاٹنے لگیں۔ سینے میں امڑتے دھوئیں کی اذیت اور اکھڑتی سانس سے گھبرا کر اس نے بے اختیار چونچ کھول دی۔ بے اختیار یعنی اس کو اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا، ایک دم سے وہ مجبور ہو کر کیا ہوا؟ چونچ کھول بیٹھا۔ مگر تکلیف سے نجات تو کیا ملتی، سینے کی جلن اور بڑھ گئی۔ بالآخر وہ دھوئیں کی کثیف چادر کو چیر کر نیچے کھلے میں چلا آیا۔ یہاں گھٹن کچھ کم تھی۔ پرندہ تھک کر چور ہو چکا تھا، سینے میں درد ریت کے ذرے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کبھی آپ صرف ریت پہ کھڑے ہو کے ننگے پیر دیکھیے گا، بہت تیز چبھتا ہے۔ بازو ایسے شل ہو رہے تھے، یعنی شل پڑنا یعنی سن ہو جانا، جیسے انہیں جاڑا مار گیا ہو، یعنی ٹھنڈی لگ گئی ہو۔ وہ اب کسی پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر سستانا چاہتا تھا، یعنی آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تھکن سے بوجھل آنکھوں سے نیچے دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے وجود میں ننھا سا دل جیسے اپنی دھڑکن بھول گیا ہو۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے بازوؤں کو جلدی جلدی حرکت دی اور کچھ نیچے اتر آیا، مگر منظر نہیں بدلا، کچھ اور واضح ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوچا اور سوچ کر تڑپ اٹھا۔ آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ پرندے کے لیے حیرت انگیز تھا۔ سورج کے ڈھیر ہونے تک سارا عالم کیسے بدل گیا؟ کہاں ہیں وہ پیڑ پودے، سبزہ زار یعنی جہاں دور دور تک ہری گھاس
उगी हुई हो। कहाँ हैं वो नदियाँ, नाले, झरने, कहाँ हैं वो गार, टीले, पहाड़, कहाँ हैं वो हिरन, वो चींटियाँ, वो मेंढक, आखिर ये सब कहाँ गए। जंगलों, पहाड़ों और नदियों की जगह अब आसमान से सर टकराती सीसा पलाई इमारतें खड़ी थीं। सीसा पलाई यानी जो आप देखेंगे मजबूत कांच की बिल्डिंगें होती हैं, वही है। सैकड़ों एकड़ में फैली असलहा साज फैक्ट्रियाँ थीं, बड़े बड़े राडार थे। राडार यानी क्या होता है, आप राडार का मीनिंग गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह की फ़ोटो आपके सामने आएगी। जो राडार होता है वो रेंज वगैरह पता करने के लिए लगाए जाते हैं। देव पैकर एटमी तजुर्बा गाहें थीं। देव पैकर यानी देव की मानिंद भारी भरकम, बहुत बड़ा। सीना ताने टीवी टावर खड़े थे, बड़ी बड़ी दूरबीनें थीं, बरकी तारों का एक जाल था और एक किनारे पर तरतीब से बनी एटमी भट्टियां थीं जिनकी कुशादा चिमनियां धुआं और जहर उगल रही थीं। असलहा साज फैक्ट्रियों और एटमी भट्टियों से गाढ़ा काला धुआं हाथियों की तरह झूमता हुआ निकलता और फिजा में चादर की तरह तन जाता। कल का नीला शफाफ आसमान अब यूं दिखाई दे रहा था जैसे इस पर काली काली गर्द जम गई हो। आसमान पर रेंगती उस सियाही से खौफजदा होकर परिंदा अब अपने घोंसले में उतरने के लिए बेचैन हो गया, यानी उसे अब जल्दी से अपने घर जाना था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो सूरज बुझने के बाद अपने घोंसले को लौटा हो। ये पहला मौका था कि वो अंधेरे में घिर कर रह गया था। थकन से टूटते हुए पंखों से परिंदा कुछ और नीचे आया तो फजा में दौड़ते मवासिलाती पैगामात उसके परों से उलझ उलझ कर परवाज में रुकावटें पैदा करने लगे। थकन उसके बाजुओं में सुइयों की तरह चुभ रही थी और उसको अपना वजूद नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा था। उसने फूलती सांसों के दरमियान सर को खम करके अंधेरे में डूबते लोहे, सीमेंट और कंक्रीट के पहाड़ों को देखा। कोई पेड़, कोई शाख, कोई सब्ज पत्ता, कहीं कुछ भी नहीं। उफ, ये मैं किस जहान में आ फंसा। क्या मेरी परवाज़ इतनी ऊंची थी कि मैं अपनी हुदूद से बाहर निकल आया? ये परिंदा अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं इतना ऊंचा उड़ाया कि अपने हद से बाहर निकल गया, कहीं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ? अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है। मुझे लौटना होगा, मगर बाजुओं से उठती टीस उसके इरादे पर बिजली बनकर गिरी। अब तो बस चंद ही लम्हों की परवास की सकत है मुझ में। यानी परिंदा अपने आप से बोल रहा है कि मुझ में तो बस चंद ही लम्हों की परवास की सकत है, यानी हिम्मत है, इससे ज़्यादा तो हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझ में उसके बाद तो मुझे कहीं उतरना ही होगा, मगर कहाँ? उसने नीचे देखा, हर तरफ वही बदला हुआ मंजर। टीवी टावर था जो गैर मरई मनाजिर को मुंतशिर कर रहा था। गैर मरई मनाजिर यानी क्या होता है? मरई यानी जो चीज़ देखी गई हो, गैर मरई जो नहीं देखने में आई हो। मनाजिर को क्या कर रहा था? मुंतशिर कर रहा था, यानी हर तरफ यही मनाजिर बिखरे हुए थे। यहाँ भी नहीं। बड़े बड़े नियॉन साइन बोर्ड टंगे हुए थे, यहाँ भी नहीं। सीमेंट कंक्रीट के स्काई स्क्रीपर मुंह चिढ़ा रहे थे, यहाँ भी नहीं। असलहा साज फैक्ट्रियों की चिमनियाँ धुआं उगल रही थीं, यहाँ भी नहीं। कायनात के सारे असरार से वाकिफ देव पैकर दूरबीनें थीं, यहाँ भी नहीं। कायनात के सारे असरार से वाकिफ देव पैकर दूरबीनें थीं। आग और जहर उगलती बड़ी बड़ी एटमी भट्टियाँ थीं, नहीं, यहाँ भी नहीं। तब कहाँ सोचकर वो लरस गया। क्या मैं वापस लौट सकूँगा उन नदियों, पहाड़ों और जंगलों को जहाँ से मैं उड़ा था? क्या अब मैं अपने नर्म नर्म घोंसले में उतर सकूँगा? क्या अब कभी नीले आसमान की वुसअत में तैरते हुए मैं नज़रों की आखिरी सरहद तक फैले घास के मैदान का नज़ारा कर सकूँगा? मेरी प्यास बुझाने को क्या वो ठंडा पानी मिल सकेगा? घने दरख्तों की छाया में सुस्ताते किसी हिरन की पीठ पर बैठकर क्या मैं उसकी गर्दन को गुदगुदा सकूँगा? क्या नम मिट्टी में अपने पंजों के निशान देख सकूँगा? सवालात ने खौफ में ढलकर परिंदे को बदहवास कर दिया। किसी पेड़ की जिंदा शाख को पाने के लिए उसने जन्नाटे से एक गोता लगाया। जन्नाटा यानी क्या होता है? किसी ठोस चीज़, कड़क चीज़ के ना हवा में ज़ोर से गिरने की आवाज़। यानी आप किसी खामोश जगह पे रहें, बिल्कुल सन्नाटा हो, और किसी को एक थप्पड़ ज़ोर से लगाएं तो कैसी आवाज़ आएगी? उसी को कहते हैं जन्नाटे की आवाज़, ठीक है। एक गोता लगाया यानी डुबकी लगाई, और एक देव पैकर इमारत की खिड़की के मजबूत शीशे से जा टकराया। फिर तो वो किसी डूबते जहाज की तरह गाढ़े काले धुएं में घिरी इमारतों की न जाने कितनी खिड़कियों से सर टकराता फिरा, मगर उसे वापसी का रास्ता ना मिला। अब उसके हवास जवाब दे चुके थे। वो थकन और खौफ से कांपते जिस्म को संभाल ना सका और एक एटमी भट्टी के ऐन मुंह पर, यानी सीधे मुंह पर अपना तवाजुन खो बैठा। उसका बैलेंस बिगड़ गया। जहर ने फेफड़ों में कांटे बोए और शोलों ने उसके परों को चाट लिया। यानी जो आग थे, वो चिमनियों से निकलने वाले धुएं, आग, वो सब उसके
پر جلا چکے تھے اور گرد آلود تاریک آسمان پر دور تک ایک روشن لکیر پھیلتی چلی گئی۔ جب آگ پروں کو جلاتی اس کے دل تک پہنچی تب پرندے نے تڑپ کر نیچے اگے لوہے، آگ اور دھوئیں کے جنگل پر آخری نگاہ ڈال کر سوچا، کیا یہ میری آخری پرواز ہے؟ کیا اس شفاف ٹھوس زمین میں سے کوئی بیج اپنی ننھی سبز باہوں سے شفاف یعنی ظالم کوئی بیج اپنی ننھی سبز باہوں سے سیمنٹ کنکریٹ کے پہاڑوں کو چیر کر تناور درخت بننے کے لیے سر کہیں نہیں نکالے گا؟ اس طرح سے وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا۔ وہ سارے ماہرین فلکیات جن کی آنکھیں بڑی بڑی دوربینوں میں گڑی رہتی ہیں اور جو کائنات میں نمودار ہونے والے ایک ایک ستارے کی خبر رکھتے ہیں، وہ عین اپنے سر پر ایک پرندے کے وجود کے خاک ہو کر فضا میں بکھرنے کے حادثے سے لا علم ہی رہے۔ اس پورے سبق میں دیکھیں کس طرح سے ایک پرندے کی روداد مصنف نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم ہی ہیں۔ انسانوں کی وجہ سے جو ماحول میں خرابی پیدا ہو رہی، آلودگی اس قدر بڑھ گئی ہے، گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی وجہ سے، اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان سب کو ایک نظریے کے تحت مصنف نے اس پورے سبق میں پیش کیا ہے، جس سے ہمیں مصنف کا مقصد اور نظریہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے سبق میں ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ دنیا میں بھی صفائی کرنے کا جو فائدہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری بیماریوں سے دور رہتے ہیں، اور تو اور ہمارا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ہمارا اسلام اس پہ ہمیں ثواب بھی دیتا ہے، جو کہ نصف ایمان ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم سوال اور جواب اس کی حل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔